یورپ میں اس کا آغاز کیسے ہوا، کب ہوا اور اس کو عالمی سطح پر انہوں نے کیسے اس کی سرپرستی کی؟ جی دیکھیے، یورپ میں الحاد کے آغاز کی جو ہے وہ مختلف وجوہات ہیں اور کئی ایک اسباب ہیں، اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جدید جو الحادی فکر ہے یہ کوئی پرانی نہیں ہے۔ صحیح۔ یہ تقریباً 200 سال یا 150 سال اس سے زیادہ پرانی الحادی فکر، جدید جو الحاد ہے، یعنی جس میں اللہ کے وجود اور تمام مذاہب اور ادیان کا انکار کیا جاتا ہے، یہ فکر جو ہے یہ پرانی نہیں ہے، بلکہ یہ زیادہ سے زیادہ 200 سال پرانی ہے۔ اگر آپ 200 سال پہلے 500 سال تک بھی اگر آپ تاریخ یورپ کی پڑھیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ یورپ کے اندر 500 سال یعنی اس الحادی فکر سے پہلے تقریباً 500 سال تک جو ان کا مصدر اور مرجع جو تھا وہ کتاب مقدس تھی ان کی، جس کو بائبل اب کہتے ہیں۔ تو ان کی کتاب مقدس جو ہے وہ ان کا مصدر اور مرجع تھا، اور چرچ کے اندر جو پادری اور جو ان کے علماء تھے وہ اس کے مطابق فیصلے کرتے تھے، اور آپ سمجھ لیں کہ ان کا تسلط تھا معاشرے کے اوپر۔ تو بعض ان میں سے جو اہل چرچ تھے، جو یا کلیسا کے جو علماء تھے، ان کے پادری جن کو ہم کہتے ہیں، وہ بسا اوقات بعض جو ارسطو اور اس طرح کے جو مفکرین تھے ان کی علمی آراء کو لے لیتے تھے، جیسا کہ ارسطو کی آراء ہیں کیمیا اور فزیا اور اس طرح جو ہے وہ دنیا اور کائنات کے بارے میں، ان آراء کو لیتے تھے۔ اور اس وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو جو اہل کلیسا ہیں ان میں سے بعض ایسے تھے جو ارسطو کو اپنی مقدس شخصیات میں سے شمار کرتے تھے، صرف اس وجہ سے کہ وہ اس کی جو علمی آراء تھی ان کو وہ بہتر سمجھتے تھے۔ لیکن اصل جو یورپ کے اندر 500 سال تک اگر آپ جو ہے وہ تاریخ کو پڑھیں تو آپ کو ان کے جو علوم و فنون کا مصدر اور مرجع سمجھا جاتا تھا وہ کتاب مقدس تھی۔ لیکن اس کے بعد ہوا کیا کہ 1780 میں یعنی 1700 تقریباً 80 عیسوی میں ہوا یہ کہ کچھ مفکرین نے، کچھ جو سائنسدان تھے، انہوں نے مختلف قسم کے آلات تیار کیے جن میں مائکروسکوپ بھی تھی، اس طرح دیگر آلات تھے، اور ان آلات کے ذریعے جب نئی نئی تحقیقات سامنے آئیں تو آپ جانتے ہیں کہ جو کتاب مقدس ہے، جو یہود و نصارہ کے ہاں معتبر کتاب سمجھی جاتی ہے، وہ تحریف شدہ ہے، وہ محرف ہے، اور اس کے اندر انسانی افکار ہیں، اس کے اندر لوگوں کے اپنی طرف سے داخل کی ہوئی چیزیں ہیں، اور جو چیز جو ہے وہ انسانوں کی طرف سے ہوتی ہے ہمیشہ اس کے اندر نقص ہوتا ہے۔ انسان کمال صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ اور قرآن کریم، اللہ تعالیٰ اس وجہ سے قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اگر یہ قرآن غیر اللہ کی طرف سے ہوتا، لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر یہ قرآن، اگر یہ کتاب غیر کسی اور کی طرف سے ہوتی نازل کردہ اللہ کے علاوہ، تو اس میں بہت زیادہ اختلاف ہوتا، آپس میں ٹکراؤ ہوتا، تعارض ہوتا، پہلے آغاز والے احکام آخر والے احکام کے متعارض ہوتے، اس کے مخالف ہوتے، اپوزٹ ہوتے بالکل۔ لیکن ایسا نہیں قرآن کریم کے اندر۔ تو تورات جو ہے، کتاب مقدس جو ہے، تورات اور انجیل، یہ محرف تحریف شدہ ہیں، اس وجہ سے ان کے اندر ایسے ایسی افکار اور تحقیقات تھیں کائنات کے بارے میں، کون کے بارے میں، سیاروں کے بارے میں، زمین کی تخلیق کے بارے میں، جو ان کی تحقیقات کے منافی تھیں۔ تو جب ان کی تحقیقات کے منافی تھی تو جو ان کے دلوں کے اندر چرچ کا، کلیسا کا اور اس کتاب مقدس کا ادب و احترام تھا، وہ جاتا رہا، اور بلکہ جو ان کا مذہبی تسلط تھا اہل کلیسا کا، وہ بالکل ختم ہو گیا، اور جو ہے وہ بسا اوقات ان کو سیاسی مداخلت مل جاتی تھی معاشرے کے اندر، وہ بھی چلی گئی، لوگوں کے دلوں سے بالکل سرے سے ان کا ادب و احترام ختم ہو گیا۔ اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارا جو تسلط تھا معاشرے پر یا لوگوں پر چرچ کا، اور کتاب مقدس کا نام لے کر لوگوں کو انہوں نے جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ الو بنایا ہوا تھا، الو ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جیسے کہتے تھے اس کے پیچھے اور ان کو باری تاوان دینا پڑتے تھے، اور کچھ ایسی چیزیں اس کے اندر موجود تھی جو عقل کے جو بالکل منافی تھیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہماری جو کتاب مقدس ہے یہ اس کے خلاف ہے ساری چیزیں، لہٰذا لوگوں کے دلوں سے ہمارا جو ایک ادب و احترام تھا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ انہوں نے ان علماء اور مفکرین کو پکڑ کر ان کو زندہ جلا دیا، بعض کو قید و بند میں رکھا۔ اس کی وجہ سے پھر رد عمل میں ان لوگوں نے، جو مفکرین تھے، جو سائنسدان تھے، اور جو علماء مختلف علوم و فنون سے تعلق رکھنے والے تھے، انہوں نے پھر جو ہے وہ دیگر لوگوں کے ساتھ مل کر ایک انقلاب برپا کیا۔ اور یہ جو انقلاب ہے، یہ انقلاب 1799 میں 1789 میں یہ انقلاب برپا ہوا، اور اس انقلاب کے نتیجے میں پھر کیا ہوا کہ لوگ جو ہے وہ دین کے مخالف ہو گئے، چرچ کے مخالف ہو گئے، کتاب مقدس کا ادب و احترام جاتا رہا ان کے دلوں سے، اور اس انقلاب کے نتیجے میں پھر جو ہے مذہب بیزاری سامنے آئی، اور لوگ دین اور مذہب سے جو ہے بیزار ہو گئے۔ صحیح، بہت شکریہ شیخ۔